بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ جل شانہ جسے چاہیں حکمت عطا فرما دے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی، اور اسے یقیناً بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی. وما يذكر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت، عقل اور فائدہ حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے عقل دی ہوئی. یہ بات صرف کون سمجھتا ہے؟ عقل والے سمجھتے ہیں. یہ بات صرف عقل والے سمجھتے ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ یہ حقیقت عقل والے سمجھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا جو اس کو نہ سمجھیں وہ عقل والے. سیدھی سی بات، جو نہ سمجھیں وہ بے عقل. کیا سمجھنا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے، اور مفسرین نے بیان کیا ہے حکمت سے مراد یہ ہے جسے اللہ نے دین کا علم دیا ہے، قرآن و سنت کا فہم دیا، اور دین اس میں بصیرت عطا کی ہے. اور یہ سارے الفاظ مفسرین کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. جس کو یہ ملا ہے اسے بہت بڑی خیر ملی ہے. اور یہ بات، یہ چیز، یہ خیر اللہ رب العالمین نے نہ دنیا کے متعلق کہی ہے نہ دنیاوی مال و دولت کے متعلق کہی، جس کے لیے ہم لوگ صبح و شام محنت کرتے ہیں اور ساری زندگی اسی طرح ہماری گزر جاتی. اس کے متعلق ایسی بات نہیں. اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ گفتگو کرتے رہیں، دن نہیں، رات نہیں، ہفتے نہیں، مہینوں گزر جائیں کہ اس میں کیا خیر ہے، اور یہ خیر جو ہم تک پہنچی ہے کیسے پہنچی ہے، اور پہنچانے والوں نے کیا کچھ کیا ہے. مہینوں گزر جائیں یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. اس مختصر سے وقت میں کہ دینی علم، قرآن و سنت کا فہم، دینی مسائل، دین میں بصیرت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو جاننا، سیکھنا، سکھلانا، اس کے لیے ہم سے پہلے آنے والوں نے کیا کچھ کیا ہے. آئیے اس میں سے صرف دو شخصیات، صرف دو علماء، صرف دو وہ لوگ کہ جن میں سے ایک قرآن کریم کے فہم میں سب سے بڑا ہے، اور دوسرا حدیث مبارک کی روایت اور اس کے فہم میں سب سے بڑا ہے. ایک امام المفسرین فی الصحابہ ہے اور دوسرے امام المحدثین فی الصحابہ. ایک دین کس کا نام ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ ایک قرآن کا نام ہے اور ایک
کس کا نام ہے؟ بولیے، سنت کا نام. اور اسی کے ساتھ جنہوں نے محنت کی وہی عالم ہے، اور وہی دینی تعلیم کو صحیح پانے والے ہیں. اس کے بعد جو دوسرے علوم ہیں جنہیں علوم عالیہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کی خدمت کے لیے ہیں. تو صحابہ میں امام المفسرین کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہما. امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی زندگی کے متعلق لکھا سیر اعلام النبلاء میں، تو انہوں نے ابتدا ایسے کی ہے: حبر الامہ، امت کا سمندر. حبر کا معنی عالم، اور مراد کیا ہے؟ سمندر. حبر الامہ، امت کا سمندر. فقیہ العصر، اپنے زمانے کا، اپنے دور کا، دین کا بہترین سمجھنے والا. اور اس کے بعد کہا امام المفسرین، سارے مفسرین کا امام. سب کہو رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ بات توجہ سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر بعض روایات کے مطابق 10 تھی، اور بعض کے مطابق صرف 13 سال تھی. صرف 13 یا 10 سال. اور اس عمر کے بچے کو آج کے دور میں 10 یا 13 سال، اسے اپنا منہ اور ناک بھی صحیح طرح صاف کرنا بھی نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات. اس کو ابھی تک سیدھی طرح نماز روزہ تو دور کی بات ہے، اس کو انگلی سے پکڑ کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، انگلی سے پکڑ کے لے کے آتے ہیں. اور وہ 13 سال میں کیا کچھ سیکھ چکے تھے. لمبی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس عمر میں اتنا سیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اتنا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے، یہ چھوٹا سا بچہ بعض دفعہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارا کرتے تھے. اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ام المؤمنین میمونہ جو ہیں وہ ان کی خالہ تھیں، وہ اپنی خالہ کے گھر جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ان کے خالو بھی ہیں، اور آپ کی بیوی ام المؤمنین میمونہ وہ خالہ بھی ہیں. تو رات کو رہنا کوئی مشکل نہ تھا. تو خود بیان کرتے ہیں، ایک رات میں سویا، اور سونے سے پہلے خالہ سے کہا خالہ میں نے آج رات آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو خالہ نے کہا بیٹا بستر ایک ہی ہے، بستر 2 نہیں ہے، اور سرہانہ بھی ایک ہی ہے. تو کہتے میں نے کہا کوئی نہیں، میں فرش پہ سو جاؤں گا، اور جو سرہانہ ہے اس کے جو ایسے سرہانہ ہے تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر آپ، میں سر اس طرف رکھ کے ٹانگیں دوسری طرف کر لوں. ایک سرہانہ میرے لیے کافی ہے، بستر کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں. تو آپ کی راتیں اور دن یہ بذات خود علم ہے، یہی دین ہے. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو ان کے اٹھنے کا وقت ہوا تو میں اس سے پہلے اٹھا اور میں نے وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیا. بیٹا خاموش ہو جاؤ، یہ اس کو ایک بچے کو نہ اس طرف کر، ادھر آ جاؤ، شاباش، اس کو آگے بلا لیں، بات نہ کرو بیٹا. تو کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد میں وضو کے لیے پانی رکھا. تو آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے ام المؤمنین میمونہ ان کی خالہ سے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. یعنی چھوٹا سا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوں، آپ سے پہلے بیدار ہو چکا ہے. کیا ہے؟ طلب ہے، تڑپ ہے، دیکھوں. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے
آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ پانی کس نے رکھا؟ خالہ نے کہا یہ میرے بھانجے اور آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اور آپ نے جو الفاظ یہ کہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا دعا دی؟ یہ نہیں کہا اللہ اس کو مال و دولت دے، یہ نہیں کہا اللہ اس کو خلیفہ بنا دے، یہ نہیں کہا اللہ اس کو مکان زمینیں کھیت دینا، کیا کہا؟ کہا اللہ اس کو دین کی گہری بصیرت عطا کر، وعلمہ التأویل، اور بعض روایات میں ہے وعلمہ تأویل القرآن، اور اس کا معنی ہے کہ اسے قرآن کریم کے حقیقی معنوں کی سمجھ عطا فرما۔ تو کیا دعا جو طلب کرنے آیا تھا، جس کے لیے آئے تھے، دعا بھی پھر اتنی یا اس سے بھی زیادہ شاندار۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اپنے متعلق بیان کرتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو چھوٹا سا تھا، 10 یا 13 سال کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انصار میں سے ایک انصاری صحابی تھے، انہیں کہا کہ آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، اب آپ کے بڑے بڑے صحابہ ہیں، آؤ ہم ان سے پوچھیں مسائل، ان سے دینی علم سیکھیں۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو صحابی انصاری میرے ساتھ تھے، کہتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ میں چاہتا ہوں ابھی صحابہ سے کچھ لے لوں علم، تو اس کے بعد یہ ہے سارے صحابہ مجھ سے پوچھنے آیا کریں گے، میں عالم مفتی بن جاؤں۔ تو کہتے ہیں انصاری صحابی مجھے کہنے لگے کہ سنو عبداللہ ابن عباس، اپنی عمر تو دیکھو، ابھی اپنے آپ کو تو دیکھو، تم چاہتے ہو جلدی سے ان سے سیکھ کے مفتی بن جاؤ، صحابہ بہت زندہ ہیں، اور چونکہ بہت زندہ ہے اسی لیے لمبا وقت لوگوں کو تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہیں موجود اور لوگ ان سے پوچھتے رہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس انصاری صحابی کو چھوڑ دیا اور میں نے صحابہ سے پوچھنا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں مجھے پتا چلتا کہ فلاں شخص فلاں صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو میں اس صحابی کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا چچا زاد ہوں، قریشی ہوں، حضرت عباس ان کا بیٹا ہوں، میری خالہ ام المؤمنین ہے، اور میرا تعلق آل ابراہیم آل اسماعیل سے۔ کوئی صحابی ہو اسے حدیث لینے کے لیے کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا جایا کرتا، گھر پہنچتا پتہ چلتا دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں دروازے کو کھٹکھٹانا، انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھتا، اپنی چادر کو سرہانہ بناتا اور ریت پر، مٹی پر، زمین پر لیٹ جایا کرتا۔ کہتے ہیں جب لیٹتا ہوا چلتی تو ساری مٹی میرے چہرے پر، میرے کپڑوں پر پڑتی، لیکن میں اپنی جگہ لیٹا رہتا، ہلتا نہیں۔ یہ کس کام کے لیے آئے؟ کو پیسے لینے کے لیے، کو کاروبار کرنے کے لیے، کوئی تجارتی کانٹیکٹ کرنے کے لیے، کو پلاٹ زمین لینے کے لیے آئے، ایک حدیث لینے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں لیٹا رہتا، اور جب وہ گھر والا بیدار ہوتا، انہیں بتلایا جاتا، وہ باہر آتے، تو باہر آ کے جب دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا چچا زاد مٹی میں لت پت لیٹا ہوا ہے، تو وہ کہتے الا ارسلت الی فآتیک، آپ نے یہ کیا کیا؟ ہماری طرف کسی کو بھیجا ہوتا ہم خود حاضر ہو جاتے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں میں جواب دیتا انا احق ان آتیک، نہیں آپ کیوں آئیں گے، مجھ پر واجب ہے میں آپ کے پاس آؤں، کیونکہ سیکھنا میں چاہتا ہوں، سیکھنا آپ نہیں چاہتے۔ کیا سیکھنا چاہتے تھے؟ قرآن و سنت سیکھنا چاہتے۔
تو کہتے ہیں میں اس طرح کرتا رہا اور جس انصاری صحابی نے مجھے پہلے دن کہا تھا کہ چلو چلو تمہیں نہیں کو پہنچے گا، کہتے ہیں ان کی زندگی ہی میں اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ میں بیٹھا ہوتا اور لوگ پوچھنے کے لیے میرے گرد اکٹھے ہوئے ہوتے، مجمع ہوتا، دنیا ہوتی، اور درمیان میں میں سب کا محور ہوتا، سب مجھ سے پوچھ رہے ہوتے۔ تو کہتے ہیں وہی انصاری صحابی جنہوں نے شروع میں یہ کہہ کے کہا تھا جاؤ جاؤ، انہوں نے جب ایک دن دیکھا تو کہنے لگے ھذا الفتى اعقل منی، لوگوں یاد رکھو یہ عبداللہ ابن عباس، یہ چھوٹا سا نوجوان مجھ سے عقل میں کہیں آگے ہے، یہ مجھ سے کہیں آگے گزر گیا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور بہت باتیں، بڑے واقعات، ان کی شان و عظمت۔ اب آئیے دوسرے صحابی، امام المحدثین فی الصحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا؟ صحیح ثابت روایات ہیں، ان میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھوک ہوتی تھی، جسم پر چیتھڑے ہوتے تھے، اور بھوک اتنی ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں بے ہوش بھی کہاں ہوتا تھا؟ اسی یونیورسٹی میں جہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتے، اسی درسگاہ میں جہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں بے ہوش کہاں ہوتا تھا؟ ادھر ممبر رسول تھا، ادھر بیت الرسول تھا، ادھر ممبر تھا جس پر اللہ کے رسول چڑھ کے خطاب فرماتے، اور ادھر بیت الرسول تھا جس میں جبریل امین وحی لے کر آیا کر۔ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان کتنی سی جگہ ہے؟ ابھی بھی ہے، ممبر رسول اور حجرات جو ہے ان میں کتنی سی جگہ ہے؟ تھوڑے سے قدم ہے۔ فرمایا انہی کے درمیان چلتا پھرتا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ یہاں علمی پیاس بجھاتے تھے، پیٹ اور زبان کی پیاس اس کی پرواہ نہیں۔ تو کہتے ہیں بے ہوش ہوتا تو بعض دفعہ آنے والے آتے اور وہ مجھ پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اوپر چڑھ جاتے تھے۔ تو کہتے میں آنکھیں کھولتا تو کہتا کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو بات ویسے نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے گرا۔ مراد کیا تھی؟ امام ذہبی نے لکھا کہ لوگ اس لیے بیٹھتے تھے شاید انہیں جن چمٹ گیا، شاید کسی بدروح کا اثر ہے، تو چلو بیٹھ کر دم کرتے۔ تو فرماتے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا پیٹ خالی ہے جس کی وجہ سے میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اور خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فرمایا، امام ذہبی بیان کرتے ہیں اس واقعہ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا الا تسألنی من هذه الغنائم التي يسألني اصحابك۔ ابو ہریرہ غریب آدمی ہو اور اتنے غریب ہو کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہو، تو یہ غنائم فتح حاصل ہوتی ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، تو تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تمہیں دوں میں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اسألک ان تعلمنی، میں یہ نہیں مانگتا بلکہ آپ سے سوال یہ کرتا ہوں مجھے علم دے دیجیے، مجھے سکھلا دیجیے، مجھے پڑھا دیجیے، مجھے قرآن و سنت وہ بتلا دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا؟ میرے سر کے نیچے جو تکیہ تھا آپ نے، یا چادر تھی، اس کو میرے سر کے نیچے سے نکالا اور پھر آپ نے اس کو میرے اور اپنے درمیان پھیلا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ پھیلایا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی کیڑیاں، حشرات الارض، وہ ان پہ چلنا شروع ہو گئے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی. آپ نے اب علم دینا شروع کیا. تو کہتے ہیں جب میں نے حدیثوں کو سن لیا، یاد کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اب اس چادر کو جمع کر لو اور اپنے ساتھ لگا لو. کہتے ہیں جب میں نے ایسا کیا تو اس کے بعد جب بھی میں نے اللہ کے رسول سے کوئی حدیث، کوئی حرف، کوئی بات سنی، اس چادر کو سینے سے لگانے کے بعد میں آج تک کسی بات، کسی لفظ کو بھولا نہیں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے مالدار، بڑی بڑی زمینوں والے وہ گزر گئے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن ابو ہریرہ دن رات سب کی زبانوں پر ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. اور ابو ہریرہ سے محبت ایمان کی نشانی بن گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.